تو نیکسٹ پروڈکٹ جس پہ ہم بات کریں گے جی وہ زنک پلس. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. یہ زنک پلس کی آپ ایک ڈبی دیکھ رہے ہیں, اس میں تقریباً 60 کیپسولز موجود ہوتے ہیں. پہلے یہ ساشے فارم میں آتی تھی, اب یہ کیپسول فارم میں آ رہی ہے. زنک پلس انتہائی امپورٹنٹ ٹریس ایلیمنٹ ہے. کیلشیم کی طرح یہ بھی انتہائی امپورٹنٹ ٹریس ایلیمنٹ ہے. کیلشیم اور اس میں ڈفرنس یہ ہے کہ کیلشیم جسم میں بنتا ہے, خود بخود بنتا ہے, لیکن زنک ایک ایسا ٹریس ایلیمنٹ ہے جو کہ باڈی میں صرف 2.2 گرام موجود ہوتا ہے اور یہ باڈی کے اندر نہیں بنتا. ایک عرصے تک زنک کے متعلق لوگوں کو نالج نہیں تھی, دنیا کو نالج نہیں تھی, اور تقریباً 60s کے دوران, 60s سے بھی کچھ تھوڑا سا پہلے 60s کی دوران ہی بات ہے کہ شام, مصر اور ایران میں کچھ ایسے لوگ دیکھے گئے جن کے سر بڑے تھے, قد چھوٹے تھے, اور بہت زیادہ ویکنس ان لوگوں میں پائی جاتی تھی. اور ویسے بھی تو جب زنک تو ظاہر ہے کہ بعد میں نام رکھا گیا ایک اس کے حوالے سے, لیٹن ورڈ کے حوالے سے, تو یہ پتہ لگا کہ کسی ایک ٹریس ایلیمنٹ کی کمی ہے, کیونکہ میں نے کہا کہ یہ صرف جسم میں 2.2 گرام ہوتا ہے, اور وہ بھی یہ موجود ہوتا ہے آپ کے ریپروڈکٹیو آرگن کے ٹیشوز میں زیادہ, یا پھر آپ کے آئیز ریٹینا, یہ آنکھ کا جو پتلا ہے اس کے اندر یہ موجود ہوتا ہے. اور اس کی کمی کی وجہ سے اب جیسے کہ آپ سمجھ 80s میں جا کے 70s 80s میں جا کے اس کی افادیت کا پتہ چلا کہ یہ تو RNA اور DNA اور بے شمار چیزوں کو سنتھسائز کرتا ہے اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ ٹریس ایلیمنٹ ہے. چاہے وہ خواتین پریگننٹ ہوں, مرد ہوں, بوڑھے ہوں, جوان ہوں, سب کے لیے زنک جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے باڈی میں پورا کرنے کے لیے. ہمارے اس ایک کیپسول کے اندر 1.8 ملی گرام, گرام نہیں, گرام تو ٹوٹل باڈی کے اندر ہے نا ہمارے, 1.8 ملی گرام زنک کا ایک کیپسول ہوتا ہے. اور ہر نوجوان آدمی کو یا خواتین کو ڈیلی 1.8 ملی گرام زنک کی باڈی میں ضرورت ہوتی ہے. اب زنک کہاں سے لیا جائے؟ کھانے کی چیزوں میں اگر دیکھیں تو زنک ہمیں زیادہ تر ملتا ہے ڈرائی فروٹ میں, بڑے گوشت میں, ٹھیک ہے, مونگ پھلی میں, کالی مرچ میں, گاجر میں. لیکن یقیناً وہ آپ اتنا زیادہ کتنا اخروٹ کھائیں گے کہ 1.8 ملی گرام وہ پورا ہو, کتنا ڈرائی فروٹ کھائیں گے, کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ تو خاص طور پہ پروسیس ہو کے بنا ہوا ہے نا. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ زنک جتنے زیادہ ہمارے باڈی فنکشنز پہ افیکٹ کرتا ہے اور ان کو بہتر کرتا ہے, اس حوالے سے زنک انتہائی ضروری چیز ہے. اور 1.8 ملی گرام جو باڈی کی ضرورت ہے وہ اگر ہم اس میں ڈیلی اس کو استعمال کریں تو یہ ایک انتہائی ضروری چیز ہے. یہ زنک کے بہت سارے فائدے ہیں. آئی سائٹ ویک, نظر کی کمزوری کے لیے زنک سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے. جیسے کہ میں نے کہا کہ زنک کالی مرچ سے لیا جاتا ہے. کالی مرچ ہمارے ہاں پرانے زمانے میں جو ہمارے بزرگ تھے وہ کہتے ہیں جی نظر کمزور ہے تو کالی مرچ کا استعمال کریں. تو زنک ایک انتہائی امپورٹنٹ ہے کہ خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور ان کی نظر ویک ہوتی ہے, وہ اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ پریگننسی میں جو والدہ ہوتی ہیں وہ زنک پراپرلی یوز نہیں کرتی. اور اس کے علاوہ جیسے کیلشیم میں ایگ شیپ ٹانگیں ہو جاتی ہیں اور گروتھ آپ کی کم ہوتی ہے, اس کی بھی ایک مین وجہ بچوں میں زنک ڈیفیشنسی ہے. بچوں کے حوالے سے, نظر کے حوالے سے, ان کے گروتھ کے حوالے سے, ان کے قد بڑھنے کے حوالے سے انتہائی امپورٹنٹ ہے زنک. صرف میں فی الحال بچوں کی یہ اس وقت بات کر رہا ہوں کہ بچوں کے لیے زنک اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے. اور زنک آپ کی انٹیلیجنس, آپ کے جو
آئی کیو لیول کے لیے بھی بچوں کے بہت ضروری ہے، بچوں کے لیے بھی، بڑوں کے لیے بھی، بوڑھوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے، سب کے لیے زنک از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ، جیسے میں نے کہا کہ کڈنی کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے۔ پھر دوسرا زنک، جیسے کہ میں نے بتایا کہ جب اس پہ ریسرچ ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ یہ ایران میں جب ایسے لوگ دیکھے گئے تو اس کو پتہ لگا کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ٹریس ایلیمنٹ ہے جو باڈی کے اندر ہے، جس کی جو اتنا کم ہے کہ جو بنتا نہیں ہے، تو پھر اس پہ ریسرچ کی گئی اور زنک جو ہے اس کو بنا، اور زنک آرٹیفیشلی طور پہ، یا جو لوگ زیادہ ڈرائی فروٹس یا بڑا گوشت کھاتے تھے ان کے یہاں تو پوری تھی، جو لوگ اس چیز کو، ظاہر کہ غریب آدمی 2 کلو اخروٹ یا 2 کلو بادام روزانہ نہیں کھا سکتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹائمز کی یہ بھی ایک بہت کمال کی ایک چیز ہے جو 1.8 ملی گرام آپ کے باڈی کی زنک ڈیفیشنسی کو پورا کرتا ہے۔ میموری کے حوالے سے جن لوگوں کی بچوں کی نظر کمزور ہے، خواتین مردوں کی نظر کمزور ہے، اگر اس کو ڈیلی زنک کا استعمال کریں تو آپ وہ دیکھیں گے کہ نظر ایک جگہ پہ ٹھہر بھی جائے گی، اور بعض کیسز میں نے ایسا بھی دیکھا کہ ان کی نظر جو ہے وہ بہت بہتر ہونا شروع ہو گئی۔ اسی طریقے سے زنک بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے ہاں، جو اولاد کا ایک جو پرابلم ہے، کیونکہ یہ کڈنی پہ اثر کرتی ہے، اس حوالے سے زنک میں خواتین جو لیکوریا کا جو پرابلم ہے اس میں کیلشیم، زنک اور سپائرلینا کا اگر استعمال کریں تو ایک یہ ریپروڈکٹیو، یہ جو خاص طور پہ گائنی کے جو آپ کے پرابلمز ہیں اس میں بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہارمونز کے حوالے سے بھی یہ ایک زنک جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ پروڈکٹ ہے خواتین میں۔ مردوں کے لیے، کیونکہ یہ میں نے آلریڈی بتایا کہ یہ زیادہ تر آپ کے ٹیشوز کے ریپروڈکٹیو آرگن کے ٹیشوز میں موجود ہوتا ہے، تو یقیناً وہ ایسے لوگ جو کہ ویکنس فیل کرتے ہیں ان کے حوالے سے بھی زنک جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ٹریس ایلیمنٹ ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو زنک کا استعمال ہماری روزمرہ کی خوراک میں بہت ہی امپورٹنٹ ہے، پریگننسی کے دوران بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، نارملی جن کی آئی سائٹ کا پرابلم ہے ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، تھکاوٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ آپ ایج جو بڑھتی ہے اس میں میموری کا بھی پرابلم آتا ہے، جیسے کیلشیم 4 بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، تو زنک کا بھی استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ پھر زنک دوسرے حوالے سے خاص طور پہ یہ ہمارے یہاں ایک پرابلم میں بڑا عام ہے، وہ جو دیکھا جا رہا ہے، جو کہ بڑی عمر میں پہلے ہوتا تھا، وہ اب چھوٹی عمر میں نے کہا کہ کڈنیز، گردے اتنے بہتر ہمارے لوگوں کے کام نہیں کرتے، ورکنگ خراب نہیں ہوتے پر ان کی ورکنگ بہتر نہیں ہے۔ عموماً لوگوں کا یہ پرابلم ہے کہ ان کو پیشاب بہت تیزی کے ساتھ آتا ہے، پریشر سے آتا ہے کبھی کبھار، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اتنی پریشر سے آتا ہے لیکن جب وہ واش روم میں جاتے ہیں تو بہت مشکل سے چند قطرے پیشاب کے آتے ہیں۔ تو ایسے جتنے بھی دوست ہیں ان میں سمجھتا ہوں کہ جو کہ بعد میں اگر اس کو آپ کنٹرول نہیں کرتے اس وقت تو یہ ڈیفیشنسی پروسٹیٹ میں بدل جاتی ہے، جب پروسٹیٹ میں آ جاتے ہیں تو پھر آپریشن کے علاوہ آپ کا کوئی حل نہیں رہتا، لیکن اس سے پہلے اگر ایسا پرابلم کسی نوجوان کو، یا بعض نوجوانوں کا ایک یہ پرابلم بھی ہے کہ پیشاب کے بعد ان کو قطرے آتے ہیں جو کہ بہت ویکنس پیدا کر دیتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک بہت ہی زبردست پروڈکٹ ہے زنک، اور اس میں بڑے اچھے ریزلٹس آپ کو زنک کے حوالے سے جو ہے وہ ملیں گے اگر آپ اس کو زنک کو اس کو یوز کروائیں گے، اور بہت جلدی ملیں گے اگر آپ اس کو زنک کو ریگولرلی۔ اور زنک کا میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ صبح ناشتے سے پہلے آپ اس کو استعمال کریں گے، 1 گھنٹہ پہلے استعمال کریں گے، دودھ کے ساتھ اس کو کبھی بھی استعمال نہیں کریں گے، نیم گرم پانی کے ساتھ زنک کو استعمال کریں گے تو یقیناً آپ کو بہت اچھے رزلٹس ملیں گے۔ 1.8 ملی گرام اس کی پوٹینسی ہے، اور نارملی اگر آپ کے سپرمز ویک ہیں، جو کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ سپرمز کے حوالے سے عموماً ایسے پرابلمز آتے ہیں، تو اس میں بھی یہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ 2 کیپسول جو ہیں وہ صبح ناشتے سے 1 گھنٹہ پہلے، کیلشیم اور اس کے ساتھ ٹنگ چنگ کا کارڈسپ کا کمبینیشن آپ اس میں لے سکتے ہیں۔ پھر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کا ٹیسٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، منہ کا جو ٹیسٹ ہے، خاص طور پہ ایسے پیشنٹس
جو کہ کینسر کے پیشنٹس ہیں، وہ ان کا ذائقہ زبان کا نہیں رہتا، جو بھی کھلائیں اس کا ذائقہ نہیں رہتا. یقیناً ہم کینسر کے حوالے سے نہیں بات کر رہے کہ کینسر ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ جتنے دن ان کی زندگی جو ان کا ایک پرابلم ہے، تو جب بھی آپ ٹیسٹ اپنا ختم محسوس ہونا شروع کریں تو آپ زنک دیں تو وہ ٹیسٹ جو ہے وہ دوبارہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے زنک آپ کا. پھر بہت سارا پرابلم ہمارے خواتین میں آتا ہے کہ بہت سارے بالوں کا گرنا، نیلز کا نہ بڑھنا. اکثر خواتین کہتی ہیں کہ جی نیلز نہیں بڑھتے ہیں تو ٹوٹ جاتے ہیں، بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس میں بھی زنک جو ہے بڑا امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے بھی آپ زنک کا استعمال کریں گے. اور اگر بال آپ کے زیادہ گرتے ہیں تو اس میں آپ زنک کے ساتھ ایک ایلو جس کو کہتے ہیں، یا اردو میں آپ کے کوار گندل آپ کے گھروں میں لگا ہوگا، اس کی جو جیل ہوتی ہے، اگر اس میں آپ زنک کو ملا کے لگائیں اپنے بالوں میں 20-25 منٹ لگائیں اس کو، اور اس کے بعد آدھا گھنٹہ لگانے کے بعد آپ اس کو شیمپو سے صاف کر دھو لیں گے سر کو، تو آپ دیکھیں گے کہ بہت بہتر طریقے سے آپ کے بالوں میں جو خشکی یا بالوں کا گرنا یا بالوں میں ایک خاص بڑی خوبصورت شائن آ جاتی ہے. تو نیل جن کے نہیں بڑھ رہے، اس کے حوالے سے بھی زنک بہت بہتر ہے. پھر زنک کی خوبیاں یقیناً کیونکہ اتنا امپورٹنٹ میں نے بتایا کہ ٹریس ایلیمنٹ ہے کہ تقریباً ہمارے سارے آرگنز کے حوالے سے زنک جو ہے وہ بہتر کام کرتا ہے. جیسے بہت ساری چیزیں آپ کو میں نے زنک کے حوالے سے گنوائیں، اور سب سے خوبصورتی یہ ہے کہ ہمارا ایک کیپسول جو ہے وہ ہمیں مکمل طور پہ ہماری ڈیفیشنسی کو کم کر دیتا ہے. پھر ایک اور اس کی خوبی یہ ہے کہ کوئی بھی اگر آپ کا فرض کریں کہ ایکسیڈنٹ ہوا یا آپ بیمار ہیں اور اگر آپ زنک کو استعمال کرتے ہیں تو ریکوری آپ کی تیز ہو جاتی ہے. زنک کے استعمال سے ریکوری جو ہے وہ زیادہ جلدی ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کی. ٹھیک ہے جی، جب بھی کوئی آپ دیکھیں کہ کوئی ایسا پرابلم ہے یا بیمار ہے یا ہاسپٹل میں مریض ہے یا کوئی فریکچر ہے، کیلشیم وغیرہ تو آپ دے رہے ہیں، لیکن ساتھ زنک دیں گے تو ریکوری بہتر ہوگی. پھر دوسرا اس کے ساتھ یہ کہ برننگ کیسز میں بھی، برننگ کیسز یہ بہت زیادہ نہیں، جو تھوڑا چھوٹی موٹی برننگ ہو جاتی ہے، جل جاتا ہے ہاتھ تھوڑا سا یا پاؤں، تو اس میں اگر آپ زنک کے کیپسول کو کھول کے اس کی پیسٹ بنا کے آپ اس کے اوپر لگائیں گے. اس میں کچھ رشین کیسز بھی میں نے اسٹڈی کیے، اور اس میں کچھ تو خیر وہ کافی تفصیل کے ساتھ انہوں نے بتایا تھا کہ وہ جب اس بچی کو لگایا گیا جلنے کے بعد تو یہاں تک کہ کوئی نشان بھی اس کا باقی نہیں رہا. اس کو لیپ کرتے رہے کچھ دن زنک کو اس کے اوپر، اور وہ بہت جلدی اس کی جو برننگ جو ہے وہ بہتر ہو گئی. تو ہاں پانی مکس کر لیں گے، منرل خاص ڈسٹل واٹر آپ اس کو مکس کریں گے اور اس کے ساتھ پیسٹ بنا کے آپ اس کو لگائیں گے تو اس میں بھی زنک جو ہے وہ آپ کو بہتر کام دے گی. جی سر، زنک کو مکس کر لیں گے نا، کارگنل کی جو جیل ہوتی ہے، یہ ایلو آپ لے لیں، کوئی بازار سے ایلو لے لیتے اگر کیمیکل کا نہیں ہے، کارگنل سے. سر چھوٹے بچوں میں ڈائریا ہو جاتا ہے جب، تو اس میں بھی زنک کی ڈیفیشنسی کافی ہو جاتی ہے، تو اس میں اس کی کیا ڈوز ہے؟ اس میں ظاہر ہے کہ ہاف کیپسول ہی آپ دیں گے، چھوٹے بچوں کو کیپسول کھول کے دیں گے کیونکہ ساشے فارم میں اب یہ نہیں آ رہا. ساشے میں نہیں ہے سر؟ ساشے فارم میں نہیں آ رہا، پہلے ساشے فارم میں آتا تھا، اب آپ اس کو کھول کے کیپسول کو آدھا کیپسول جو ہے وہ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر، یہ کمبینیشن نہیں ایک آدھا کیپسول دیں گے ایسے ہی؟ اس میں آپ چیٹاسان بھی ساتھ دے سکتے ہیں. چیٹاسان جو ہے وہ ڈائریا کے لیے بہت بہتر ہے، اور زنک جو ہے وہ السر کے لیے بھی بہت بہتر ہے. چیٹاسان اور السر کا اگر آپ کمبینیشن کریں گے تو بہت ہی زبردست آپ اس پہ دیکھیں گے کہ خاص طور پہ اور ڈائریا میں بھی، اور خاص طور پہ آنتوں میں جو سویلنگ ہو جاتی ہے، آپ کی بڑی آنت میں جو سویلنگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا ڈائجسٹو سسٹم جو ہے بالکل بہتر نہیں رہتا، اس میں یہ بڑے اچھے اس کے ریزلٹس آ رہے ہیں. تھینک یو سر. جی جناب، اس کی ڈوز جو ہے وہ میں نے عرض کیا کہ صبح ایک کیپسول جو ہے وہ صبح ناشتے سے 1 گھنٹہ پہلے، اور اگر آپ اس وقت نہیں لے سکتے تو پھر اس طریقے سے ہے کہ آپ شام کو کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے لے لیں، لیکن اس گھنٹے میں کوئی چیز کھائیں نہ آپ. چیٹاسان اور اس کا جو بتایا آپ نے، چیٹاسان وہ آپ ایک کیپسول چیٹاسان کا لیں گے اور ایک آپ زنک کا لیں گے، ان دونوں کو آپ اس طریقے سے
एट ए टाइम लेंगे या नहीं, एट ए टाइम तो नहीं लेंगे, ज़ाहिर है कि उसका वो टाइमिंग जो चिटासान जो वो सुबह आप ले सकते हैं या दोपहर खाने से पहले ले सकते हैं, और जिंक जो है वो सुबह नाश्ते से पहले आप ले लें। एक्सक्यूज मी सर, शुगर के पेशेंट को दिया जा सकता है जिंक प्लस? नहीं, मैंने पहले अर्ज किया था कि शुगर का पेशेंट जो वो जिंक यूज़ नहीं करेगा उससे शुगर लेवल बढ़ जाएगा, ये इसका प्रिकॉशन के हवाले से ज़ाहिर है कि वो जिंक नहीं, ब्लड प्रेशर का पेशेंट भी जिंक इस्तेमाल नहीं करेगा। आप इसको कवार गंदल के साथ जिंक को अगर इस्तेमाल करेंगे, या जिसको एलो कहा जाता है अंग्रेज़ी में, उसके साथ अगर आप डेली इसको इस्तेमाल करें तो बाल आपके जो गिरने जो हैं वो कम हो जाएंगे, बाल नए नहीं निकलेंगे। सर मैंने अर्ज किया ना कि 2 कैप्सूल आप डेली सुबह नाश्ते से पहले 1 घंटा पहले। सर ये नज़र की कमजोरी के लिए इसका टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, कितने अरसे तक ये इस्तेमाल सर करना मैंने चाहिए? पहले अर्ज किया कि जो एक चाइनीज, मतलब हम उसमें अल्ट्रेशन नहीं कर सकते, जो चाइनीज फिलॉसफी है कहती है कि 3 माह कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी हर्ब है, आप उसको 3 माह तक इस्तेमाल करवाएं। सर बालों के हवाले से मैंने पूछना था, सर के बालों के हवाले से, कि वक्त से पहले जो वाइट हो जाते हैं बाल, उनके लिए जिंक का इस्तेमाल बेहतर है?